علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ اور افسوس سے انہوں نے واقعاً وہ کامیاب ہیں کیونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک کریٹو سوچ اس قوم میں پیدا نہیں ہوگی، جب تک ہم صرف کاپی پیسٹ کے کلچر کو لے کر چلیں گے، بھائی ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا جوان اگر فیس بک بنا سکتا ہے تو ہمارا جوان کیوں نہیں کوئی فیس بک جیسی چیز بناتا ہے؟ اگر وہ یوٹیوب بنا سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں یوٹیوب جیسی کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں؟ کریٹو مائنڈ سیٹ بنائیں۔ اور انہی لوگوں کو مارا جاتا ہے، انہی لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ آپ کے شعراء کتنے ہیں، لیکن سبط جعفر کو کیوں شہید کیا گیا؟ اس قوم میں علماء کتنے ہیں، لیکن شہید عارف الحسینی کو کیوں شہید کیا گیا؟ کیونکہ ہر وہ شخص جو قوم کو سوچ دے، جو اس کے اندر کریٹو مائنڈ سیٹ پیدا کرے کہ جو صدیوں سے چلتی ہوئی رسمیں ہیں ان کو توڑنے کا درس دے۔ اتنے مولوی ایران میں گزرے، لیکن خمینی صاحب نے انقلاب کیوں لایا؟ بڑے سے بڑے مراجع کہتے تھے کہ بھائی کون شاہ کو گرا سکتا ہے، کس میں اتنی جرت ہے کہ انقلاب لائے؟ لیکن جو علی کا چاہنے والا ہے، مولا فرماتے ہیں از تو حرکت از خدا برکت۔ تو ارادہ کر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، اللہ کیا کرے گا؟ برکت دے گا۔ تو سوچ تو پیدا کر کہ مجھے کوئی ایسی بڑی ویب سائٹ بنانی ہے، تو سوچ تو پیدا کر مجھے قوم میں کوئی بہت بڑا پروجیکٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے تو اپنے قدموں کو اٹھا، پھر دیکھ امام حسین تیری کس طرح مدد کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد و اجل فرجہم۔ بہت مشکل ہے واقعاً مقابلہ کرنا، لیکن انسان کا کام ہے اپنا وظیفہ انجام دے، اپنی ڈیوٹی انجام دے، باقی اللہ پہ چھوڑ دے۔ ایران کے حالات بھی کچھ بہتر نہیں ہیں اس وقت، ان کے جوانوں کے حالات بھی بہتر نہیں ہیں، لیکن ایران کی بنسبت آپ پاکستانیوں کا کلچر بہتر ہے۔ یہ بھی نعمت الہی ہے آپ کے پاس، کیونکہ جو آپ کا لباس ہے یہ بہتر ہے، کیونکہ جب محمد رضا شاہ کی حکومت تھی اس نے ایرانی خواتین کے لباس کو بدل دیا۔ دیکھیے کتنا بڑا ایک قوم میں انحراف آ جاتا ہے، صرف لباس بدل جائے، صرف لباس، کہ انقلاب اسلامی کے آنے کے بعد 40 ایئرز گزر گئے لیکن ابھی تک ایرانی علماء اپنی قوم کا لباس نہیں بدل سکتے، کیونکہ جب کلچر بدل جاتا ہے اس کا ریورس بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ ماڈرن ہوتا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ ماڈرن ہوتا جاتا ہے۔ تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا اب چائنا کا کوئی اپنا لباس کا کلچر نہیں ہے، اس کی پرانی موویز دیکھیں گے وہ ہسٹری میں دکھاتے ہیں، لیکن آج چائنیز کا وہی لباس ہے جو ویسٹرن ورلڈ کا لباس ہے، لیکن صرف پاکستان ہے، انڈیا کا بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے، یا یہ تھوڑے بہت افغانستان ہیں یا تھوڑے ممالک ہیں جن کا اپنا لباس باقی ہے، اسپیشلی آپ کے خواتین کا لباس، کیونکہ ہمارے لباس میں کیا ہے؟ حیا ہے۔ حیا کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ سوسائٹی سے پتہ چلتا ہے، کہ پاکستان میں اگر کوئی خاتون کسی بائک کے پیچھے بیٹھتی بھی ہے تو اسلامی طریقے سے بیٹھتی ہے، حالانکہ یہ کلچر انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، لیکن اسلام اس کلچر کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ خاتون اگر دوسری طرح بیٹھے وہ خاتون کے لیے مکروہ ہے اسلام میں اس حالت میں بیٹھنا۔ تو کئی چیزیں آپ کے کلچر میں پازیٹیو ہیں جن کی بقا کے لیے ہر جوان کو لڑنا ہے۔ یہی لباس میں بارہا کہتا ہوں، اتنی فیکٹریز بنتی ہیں کپڑا بنانے کے لیے، لیکن آپ اسلامی لباس بنانے کے ہمارے فیشن اینڈ ڈیزائننگ میں جوان کیوں نہیں آتے ہیں؟ کیوں ایسی بوتیک، کوئی ایسی چیز متعارف نہیں کرواتے کہ خاتون کو پیور اسلامی لباس ملے، اس جوان کو پیور اسلامی لباس ملے؟ بعض اوقات ایسا کپڑا بنایا جاتا ہے بہت باریک ہوتا ہے، جس سے انسان کا جسم ظاہر ہوتا ہے، یہ غیر اسلامی ہے۔ ہر وہ لباس جس سے انسان کا جسم ظاہر ہو جائے وہ کیا ہے؟ غیر اسلامی ہے۔ ظاہر وہ مارکیٹ میں جائے گی، مارکیٹ میں نہیں جائے، گھر میں تو زندگی گزار رہی ہے، دیور دیکھ رہا ہے، مختلف لوگ گھر میں آتے ہیں، اگر لباس پتلا ہو تو یہ حرام ہو جاتا ہے، لیکن یہ خاتون کہاں سے لباس لیتی ہے؟ باہر سے لیتی ہے۔ اب یہ ہمارے سرمایہ داروں کا کام ہے کہ بزنس کا بزنس کریں، اسلامی کلچر کا اسلامی کلچر بنائیں، ایسے لوگ رکھیں بھائی ایسا کپڑا بناؤ جو گرم بھی نہ ہو لیکن جس سے انسان کا جسم ظاہر بھی نہ ہو جائے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جو اسلامی کلچر کی آپ بنا سکتے ہیں۔ میں نے ایک دو سال پہلے آپ کو مثال دی تھی، اسلامی انجینئرنگ، لوگ صرف انجینئرنگ پڑھتے ہیں، یہ جو بلڈنگز بناتے ہیں، آپ مختلف میپس بناتے ہیں، اس میں اسلامی سبجیکٹ بھی ہے کہ اسلام کا حکم کیا ہے کہ مجھے اپنا گھر کیسا بنانا ہے۔ کبھی کسی نے اسٹڈی کیا اس پہ؟ وہ ہر چیز پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، چیٹی پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ہاں ہر چیز پہ انگریز پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان کیوں نہیں کر رہے؟ اتنے منابع ہمارے پاس موجود ہیں، ہم کوئی ادارہ ایسا کیوں نہیں بناتے جس میں قوم کو سوچ دی جائے، جس میں جوان کو فکر دی جائے
کیوں کوئی ایسی اسلامی یونیورسٹی نہیں ہے جو اسلامی اقدار کو اور اسلامی سویلائزیشن پہ کام کرے؟ اب دو روایتیں آپ کو سناؤں. معصوم فرماتے ہیں جو میاں بیوی کا کمرہ ہو، جو روم ہو، ظاہر ہے میاں بیوی کی ایک نجی زندگی ہے، ایک ان کی اپنی انفرادی زندگی ہے، ان کا اپنا ایک تعلق ہے، تو فرمایا میاں بیوی جب آپس میں تعلق بناتے ہیں ان کے ہنسنے کی آواز بھی بچے کو سنائی نہ دے. اگر یہ بچہ میاں بیوی کی آواز بھی سن لے، بڑا ہو کے یہ گنہگار بن سکتا ہے. اس کا مطلب جو میاں بیوی کا کمرہ ہو وہ بچوں کے کمرے سے اس کی بناوٹ الگ ہونی چاہیے، اس کا مٹیریل جو ہو وہ الگ ہو. کہ آج کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ میاں بیوی کا جو کمرہ ہو وہ ساؤنڈ پروف ہو، کہ جس سے ان کی آواز باہر نہیں جائے. جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، بیٹیاں دوسرے کمرے میں ہیں، بچے دوسرے کمرے میں ہیں، فرمایا ایسا کمرہ ہونا چاہیے. دوسرا فرمایا جو تمہاری مسجدوں اور امام بارگاہ کے دروازے ہیں وہ اندر کی طرف نہیں باہر کی طرف کھلنے چاہیے. اب یہاں یہ 4 دروازے ہیں، سارے کس کی طرف کھل رہے ہیں؟ اندر کی طرف کھل رہے ہیں. لیکن اسلامک انجینئرنگ میں یہ کہ دروازے کہاں کھلنے چاہیے؟ باہر کھلنے چاہیے. ہم نے سوچا ایسا کیوں ہے، اندر کیوں نہ کھلیں باہر کیوں کھلیں؟ تو ایران میں ایک مسجد میں واقعہ ہوا، لوگ کھچا کچ امام حسین کی مجلس یا کوئی مجلس تھی، بیٹھے ہوئے تھے، اچانک مسجد میں آگ لگ گئی. کوئی واقعہ ہوا. یہ قانون سیفٹی ہے. آسٹریلیا میں جب گھر بنتے ہیں تو وہاں پہ ایک الگ قانون ہے سیفٹی کا قانون، کہ ایون جو آپ سیڑھیاں بناتے ہیں اس میں 1 انچ کا بھی فاصلہ ہو آپ کے گھر کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کہا کیوں؟ فرمایا جو آپ سیڑھیاں بناتے ہیں مثلا 1 فیٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے، اگر اس میں 1/2 انچ کا بھی فرق پڑا وہ آپ کے گھر کا اپروول نہیں دیتے. وجہ یہ ہے کہ جب انسان سیڑھیوں پہ چڑھتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کا مائنڈ ریڈ کر لیتا ہے کہ ایک سیڑھی دوسری سیڑھی کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، اور اچانک فاصلہ کم ہوا اس کا پاؤں اٹکے گا اور سیڑھی سے نیچے گرے گا، کمر ٹوٹ جائے گی. اتنا دقیق وہ قوانین بناتے ہیں. اور یہی قوانین 1400 سال پہلے اسلام ہمیں دے کر گیا، لیکن مسلمان نے اس پہ کام نہیں کیا. ہم اپنے ذاتی جھگڑوں میں لگ گئے، اور دوسری طرف ویسٹرن ورلڈ ہم سے آگے ترقی کر کے نکل گیا. تو اس مسجد میں آگ لگی، اور جیسے آگ لگی تو لوگوں نے کہاں بھاگنا شروع کیا؟ باہر کی طرف بھاگنا شروع. اور جیسے باپ دروازہ اندر کھلتا ہے نا تو سب دروازے کو دھکا دے رہے ہیں، دروازے اندر کی طرف. اب دروازہ کھلے تو کیسے کھلے؟ لیکن اگر دروازہ باہر کی طرف کھلتا تو کئی عزادار اس مسجد میں جل کر مر گئے صرف ایک غلطی کی وجہ سے. جناب معصومہ قم کے حرم کا واقعہ بھی ہے بالکل اسی طرح. دروازے اٹک گئے. دروازہ اگر اندر کی طرف کھلے گا ظاہر لوگ باہر بھاگیں گے تو دروازہ کھلے گا کیسے؟ تو اگر انسان غور و فکر کرے، اسلام تمہاری دنیا کو بچانے کے لیے بھی آیا، اسلام تمہاری آخرت کو بچانے کے لیے بھی آیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے